موضوع الدرس الایمان بین الخوف والرجاء، سورۃ الزمر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال۔ اس جگہ سے تھا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت وحميد بن عبد الله بن عبيد بن أمير قال إن إبليس لعنه الله تعالى قال يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال فأنت مسلط قال يا رب زدني۔ ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے کہ ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس جو ہے اس نے دعا کی، اللہ سے درخواست کی کہ یا رب انک اخرجتنی من الجنت، کہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کہ میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تبھی تو میں مردود اور مرجوم ٹھہرا۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُهُ إِلَّا بِسُلْطَانِكَ، اور جب تک آپ مجھے قوت و طاقت نہ دیں میں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے ابن آدم پہ مسلط ہونے کی طاقت دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَنْتَ مُسَلَّطٌ، یہ طاقت بھی ہم نے آپ کو دے دی۔ قال یا رب زدنی، کہا یا اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے چاہیے۔ قال لا يولد له ولد الا ولد لك مثله، اللہ نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہم تمہیں بھی اولاد دیں گے۔ قال یا رب زدنی، کہا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ قوت دیں۔ قال اجعل صدورهم مساکن لکم وتجرون منهم مجرى الدم، اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کے سینے جو ہیں تمہارے لیے جگہ بنا دوں گا اور تم ان کے خون میں ایسے دوڑو گے، ان کے اندر ایسے دوڑو گے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔
قال یا رب زدنی، کہا اس سے بھی مجھے اور زیادہ طاقت چاہیے. قال اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے خیل کا، تم اجلب علیہم، تم اپنے خیل لشکر جو سوار ہو اور جو پیدل ہو، اور تم ان کے مال میں اولاد میں بھی شرکت کر سکو گے. وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور تم ان کو تمنائیں اور امیدوں دلاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری امیدیں جو ہیں وہ دھوکہ ہے. فقال آدم علیہ السلام یا ربک سلطتہ علی. اب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ نے تو ابلیس کو ہم پہ مسلط کر دیا. وَإِنِّي لَا أَمْتَنِعُ إِلَّا بِكَ، اور ہم تیری ذات کی پناہ کے سوا اس کو نہیں روک سکیں گے. قال تبارک و تعالی لا یولد لک ولد الا وکلت به من یحفظه من قرناء السوء. اللہ نے فرمایا آدم تم نہ گھبراؤ، تمہارا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے میں ملائکہ کی ڈپٹی لگاؤں گا جو اس کو بروں سے محفوظ رکھیں. قال یا رب زدنی، اس نے کہا یا اللہ مجھے اور بھی دے. اللہ نے فرمایا الحسنۃ عشر او ازید، اگر تیری اولاد ایک نیکی کا کام کریں گے تو میں 10 گنا ثواب دوں گا، اور ان کے گناہ جو ہیں وہ 1 لکھوں گا. والسیئۃ واحدۃ او امحوہا، یا ان کی غلطی کو بھی مٹا دوں گا. قال یا رب زدنی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا اور بھی مہربانی فرمائے. قال باب التوبۃ مفتوح ما کان الروح فی الجسد. اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک روح جسد میں ہوگی، جب تک بندہ زندہ ہے توبہ کرے گا تو دروازہ کھلا ہے، میں گناہ معاف کر دوں گا. قال یا رب زدنی، حضرت آدم نے کہا مولا اور بھی نعمت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو کہہ دو کہ نا امید نہ ہوں، میں سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں. اصل بات یہ سمجھیں کہ یہ سارا نظام جو ہے نا، جو باطل فرقے ہیں وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی شیطان کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو طاقت دی کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اگر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو یہ شبہات ہیں. ہمیشہ یاد کرو، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنی دنیا میں باطل فرقے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، شبہات ہوتے. آدمی کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دیتے، توہمات ہو. اور یہ وہم جو ہے نا، شبہ جو ہے، یہ بہت بری بلا. اب دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ بعد شریف ترین اور بالکل پاک بیویاں گھر میں ہوتی ہیں، لیکن کسی عورت کو ضد ہو جاتی ہے کہ اس کا گھرانہ کیوں آباد ہے، گھر میں خوشی ہے، ہر وقت محبت ہے، پیار ہے، کوئی جھگڑا نہیں. تو بعض شیطان صفت عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ فتنہ کرے. اسی لیے علماء نفسیات جو ہیں، علماء طبیعیات جو ہیں، یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ نفسیات کے ڈاکٹروں کی بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مرد ہے یا عورت ہے یا حیوانات ہیں، ہر مرد عورت میں بھی وہی صفتیں رکھی ہیں جو حیوانات میں ہیں. کیوں؟ انسان اصل میں تو حیوان ہے نا، انسان جو ہے اصل تو حیوان ہے. اب یہ ہے کہ حیوان کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض ناطق ہوتے ہیں، بولنے والا انسان ہے، بعض ناحق ہوتی ہیں جیسے گدھے آواز نکالتے ہیں، بعض ساحل ہوتی ہیں جیسے گھوڑے ہنہناتے ہیں، وہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان.
لیکن یہ حیوان ناطق ہے، اللہ نے اس کو نطق دیا ہے جو کسی اور حیوان کو نہیں دیا۔ یعنی مثلا گھوڑا ہے، جانور ہے، ان کو اگر بھوک لگے تو وہ مالک کو یہ نہیں کہہ سکتے میں بھوک لگی ہے گھاس ڈالو، ہمیں پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، بس آوازیں نکالیں گے بیچارے، رسے توڑوائیں گے، مالک خود اندازہ لگائے گا بھوکا ہے پیاسا ہے۔ یہ شرف اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ جو بات ہے، جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، وہ زبان سے کہتا ہے۔ اسی طرح جو تعلیم اور تعلم ہے وہ بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے پھر دوسرے کو سکھاتا ہے۔ تو اس لیے وہ ماہر طبیعیات اور نفسیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی خصوصیات جو ہے ان میں حیوانی تشابہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ ایسا ہوگا جیسے خرگوش ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ گھبرا جائے گا، ذرا سی بات پہ ڈر جائے گا۔ ایسے ڈرپوک بندے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بعض مرد ہے یا عورت ہے ان کی صفت ایسی ہوتی ہے جیسے ہرن ہو، چھلانگیں مارتا ہے، موٹر سے گاڑیوں سے بھی بھاگ جائے گا، تیز آدمی، ہر بات میں تیز ہے، بات کرنے میں، دوڑنے میں، چلنے میں، کام کرنے میں ایسے بس جاتا ہے جیسے کوئی ہرن بھاگا۔ اور کہتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں مرد یا عورتیں جیسے گھوڑا ہوتا ہے کہ شاہ سوار ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے کہ اس کو جناب آپ سامان لاد رہے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، اونٹ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ صفت دی ہوتی ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جس کو تکلیف ہو، جس کو پریشانی ہو۔ اسی لیے عرب میں بھی آج کل محاورہ ہے، کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ میرا جو صاحب ہے نا وہ سیدھی جمل، وہ تو اونٹ ہے، یعنی سب کا بوجھ رکھتا، برداشت کرتا۔ اور بعض ان نے کہا ایسے ہوتے ہیں کہ شتر مرغ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کہو اڑو، وہ کہتے ہیں میں تو جناب اونٹ ہوں، میں تو جانور ہوں، اڑو کہتے ہیں جب بوجھ اٹھاؤ، کہتے ہیں یار میں تو پرندہ ہوں۔ یعنی نہ بوجھ اٹھانے کے نہ اڑنے کے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بس ان کو شادی پہ بلا دیں، کھانے پہ بلا لیں، دعوت کوئی کام کہیں ان کو بخار آ جائے گا، کل علی مولا، عذاب ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہاں پارٹی پہ جانا ہو، کہیں جانا ہو تو وہ شادی کے، کھانے کے، پینے کے بڑے شوق، کام کہہ دو وہ جناب بخار آ جائے گا۔ تو یہ صفات ہوتی، اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ بعض عورتیں ایسے ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے کتیا ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونکنا ہے، کاٹنا ہے، بھونکنا ہے، کاٹنا، جب دیکھو چیخ رہی ہے، جب دیکھو لڑ رہی ہے، بچے سے لڑ رہی ہے، بیٹی سے لڑ رہی ہے، گھر والوں سے لڑ رہی ہے، ان میں وہ خصلتیں۔ بعض گائے کی طرح ہوتی ہیں، کھڑی ہے، سب کو دودھ پلا رہی ہے، کسی کو لڑتی نہیں، بولتی ہی نہیں، بیچاری گائے کی طرح ہے، بیچاری صبر ہے، شکر ہے، اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی ہے، دوسروں کو بھی پلا رہی ہے، کسی کو کھانا کھلا رہی ہے، کسی اور بالکل کھڑی۔ تو اس لیے یہ ہر چیز میں یہ صفتیں آتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آدم کو پیدا فرما دیتے، ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے تو امتحان کس بات کا؟ اللہ قادر ہیں، اللہ ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے، اچھا پیدا کرتے جیسے ملعون بنا دیا، ان کو بیکار کر دیتے، کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا، پھر اس کو یہ طاقت نہ دیتے، تو امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو یہی ہے کہ ایک طرف اولاد آدم ہے، ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف قوات ملکیہ ہیں اور ایک طرف قوات شیطانیہ اور حیوانیہ ہیں، ان کا تقابل ہے۔ پھر اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد ان کے وارث علماء ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، یہ حزب الرحمن ہے، یہ حزب الشیطان۔
پھر اللہ نے تمہیں یہ بھی تو بتایا نا کہ شیطان حملہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نے قرآن میں تمہیں معوذتین بھی تو دی ہے نا، آخری صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے 3 دفعہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، شیطان بھاگ جائے گا، سورۃ البقرہ پڑھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں آ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، شیطان ناکام ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں؟ اللہ کا ذکر جو ہے، اذا ذکر اللہ، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جب آدمی غفلت کرتا ہے شیطان آ کے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں علاج بھی تو بتا دیا، طاقت بھی دے دی، زبان بھی دے دی کہ تم اعوذ باللہ پڑھو، تم لا حول پڑھو، تم اللہ کا ذکر کرو، تم ذکر سے اس کو مارو، تم اذان سے مارو، نماز سے مارو، قرآن سے مارو۔ اگر اس کو طاقت دی، ہمیں ہتھیار بھی تو دیے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کے ہتھیار استعمال نہ کرے، شیطان کو اپنے سر پہ مسلط کر دے، پھر کہے گا جی اللہ نے اس کو طاقت کیوں دی تھی؟ تو اگر اس کو طاقت نہ دیتے تو جنت جہنم کا فیصلہ کیا ہوتا؟ پھر صالح اور طالح کا فرق کیا ہوتا؟ پھر ابرار، اخیار اور اشرار کا فرق کیا ہوتا؟ امتحان کیا ہوتا؟ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے، انبیاء کی تو شان ہی بلند ہے نا، اب اصحاب رسول اللہ ہیں، عظیم شان ہے، لیکن غلطی ہو گئی، توبہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے ہر وقت اپنے ساتھیوں کو سکھایا بھی ہر حال میں ذکر کرو، ہر وقت تیرے دل میں ذکر ہو، تیری زبان پہ ذکر ہو، تیری سانس میں ذکر ہو، تم اتنے مشغول ہو جاؤ کہ کسی دوسرے کو موقع ہی نہ ملے۔ جیسے رابعہ بصریہ کا ایک قول ہے کہ ایک دفعہ اپنی شاگرد اور اپنی طالبات کے ساتھ جا رہی تھی، اور آگے جا کے دیکھا تو کچھ طالبات بیٹھی ہیں اور شیطان کی برائی ہو رہی ہے، شیطان ملعون ہے، شیطان مردود ہے، شیطان مرجوم ہے، شیطان بڑا خبیث ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ بی بی صاحب کھڑے کرو، کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہم شیطان کی مذمت کر رہی ہیں بی بی، اور کیا کریں؟ انہوں نے کہا جتنی دیر تم نے دشمن کا ذکر کیا ہے، دوست کا کیوں نہ کرو؟ اور جتنی دیر تم نے شیطان کا ذکر میں لگا دی، رحمان کا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اولیاء اللہ جو ہے نا جی، وہ ذکر جہر سے علاج کرتے ہیں، بعض ذکر خفی سے علاج کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں مراقبات کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور غور کرو، علیحدہ بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کے، وہو معکم، ومعیت علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ، یعنی ان تنصر اللہ، اللہ کو تمہاری مدد کیا چاہیے، یعنی ان تنصر دین اللہ، ان تنصر رسول اللہ، ان تنصر عباد اللہ، اگر تم اللہ تعالی کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ شبہات ہوتے ہیں، بلا وجہ آدمی ان شبہات میں پڑھ کے دین کی پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اللہ نے خود شیطان پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ قوت تو رکھی ہے نا کہ ہم برائی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، قوت رکھنا الگ بات ہے، غلط استعمال کرنا الگ بات ہے۔ اب دیکھو آگ ہو ہی نہ دنیا میں تو کھانا کیسے پکاؤ گے؟ آگ ہی نہ ہو دنیا میں، گاڑی کیسے چلے، انجن کیسے چلے، جہاز کیسے چلے، بحری جہاز کیسے چلے؟ یہ سارے سٹیم سے تو چلتے ہیں۔ لیکن اگر آگ کو کھانا پکانے کے بجائے تم لوگوں کی جھگیوں پہ جا کے تیل ڈال کے آگ لگا کے لوگوں کو مار ڈالو تو پھر یہ تو تمہاری بھی شیطانیت ہے کہ تم نے آگ کا استعمال غلط کیا۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کعبہ دیکھو، قرآن دیکھو، لیکن ان آنکھوں سے تم اگر فلم دیکھتے ہو، غیر عورتیں دیکھتے ہو، غیر محرم عورتوں کو عریاں دیکھتے ہو تو تم نے استعمال غلط کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا بھائی آنکھیں ایک ایک عضو کی حفاظت کرو۔
اس لیے یہ دماغوں میں خلل نہ ڈالا کریں، یہ حکمت ہے، دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی، ظلمات بھی ہوں گے نور ایمان بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا شرک بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا۔ اگر ابو جہل کی جہالت اور کفر نہ ہو تو پھر ابو بکر کی صدیق کی صداقت کا کیا مانا؟ یعنی حضور آتے سارے کلمہ پڑھ لیتے تو امتحان کیا ہوتا؟ امتحان تو تب ہے کہ امیہ نے پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے، سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے، اور بلال وہی تڑپ تڑپ کے بھی کہتے ہیں اللہ احد 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 احد۔ یہی تو پھر امتحان، یہی آج پوری عالم میں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف خیر کی قوتیں ہیں اور ایک طرف شر کی قوتیں، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے۔ تم یہ دیکھو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے سب سے بڑا، یاد رکھو کہ خاص طور پہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو اولیاء اللہ ہیں، عباد صالحین ہیں، ان کی صحبت اختیار، ان کے گھر میں جاؤ، ان کے مدارس میں جاؤ، ان کی محفل میں جاؤ، ان کے دعاؤں میں جاؤ، ان کے ذکر و اذکار میں جاؤ، تاکہ صحبت صالحین سے جو المتحابین فی اللہ، ان سے جو تمہارا تعلق ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا۔ اچھا آج یہ ہے کہ اہل اللہ بھی قلیل ہو گئے، اللہ والوں بھی قلیل ہیں، قلت ہے، جو ہیں وہ چھپے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے، اور جو ظاہر ہیں وہ ایک مداری ہیں۔ دیکھو نا اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو اللہ کرامات بھی دیتا چھپا دیتے ہیں، وہ تو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ میں کچھ ہوں، کچھ بھی ہو جائے ظاہر بھی نہیں کرتے۔ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت کا ظہور بھی ہو جائے تو وہ خود کہتے ہیں بھائی نہیں بابا اللہ کو منظور تھا، ایسے ہونا تھا، ہو گیا۔ تو اگر وہ صحبت نہ ملے تو پھر دوسرا علاج یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر لو کہ اس وقت میں نے تنہا بیٹھ کے صرف قرآن پڑھنا، کوئی نہ ہو، قرآن کھلا ہو، غور کرو، تدبر کرو، ترجمہ لے لو، 4 آیتیں پڑھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، اس کے ترجمے کو بار بار پڑھو، اور اسی طرح استغفار ہے، درود پاک ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جو دعائیں حضور پاک نے سکھائی ہیں کہ اگر سونا ہے تو کیا پڑھو، اٹھنا ہے تو کیا پڑھو، گھر سے نکلنا ہے تو کیا پڑھو، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے کیا پڑھو، قبرستان میں گزرو، وہ دعاؤں کی کتاب لے کے وہ دعائیں یاد کرو، بس اسی سے انشاءاللہ ساری اصلاح ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ کسی مفسر کی بات نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کے ولی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو کہ شیطان جو ہے، انہوں نے کہا شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا۔ ایک اللہ والے نے اپنی عجیب بات سوچی ہے اور کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تو تھے لیکن چوتھی نہیں تھی۔ تو شاگردوں نے پوچھا جی عین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا بھی عابد میں عین ہے نا، تو شیطان عابد تھا، عابد نہ ہوتا تو ملائکہ اعلیٰ میں پہنچ جاتا ملائکہ کے ساتھ۔ تو اتنا بڑا عابد تھا کہ عبادت کرتے کرتے ترقی کر کے ملائکہ کے ساتھ مل گیا۔ عالم بھی تھا، اگر عالم نہ ہوتا اس کو کیسے پتہ لگتا کہ یہ جناب جوف خالی ہے، یہ لا یتمالک نفسہ، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا، اور یہ تو علم بھی تھا، اور علم کی پوزیشن ایسی ہو گئی کہ اللہ کی اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سیدھا کرو گا، نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے دلائل دے رہا۔ تو عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، اور عارف بھی ہے۔ عارف کا کیا معنی؟
وہ کہتے ہیں عارف کا معنی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی صفات کو اور ذات کو اور جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بھی ان کو پہچانے. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن صفات کو نہیں مانتا، وہ ایمان اللہ کو نہیں جانتا. اچھا صفات کو مانتا ہے لیکن نعوذ باللہ انسانوں کی صفات جیسا سمجھتا ہے تو مشبہ میں ہو کے گمراہ ہو گیا. یا اللہ کی صفات کا انکار کر دیتا ہے، یا اللہ کی صفات میں ایسے تعویلات کرتے ہیں جو سلف نے نہیں کی ہیں، تو معنی وہ عارف نہیں ہے. عارف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو، صفات پر بھی ایمان ہو، اور ان میں بغیر کسی تعطیل کے، تکییف کے، تشبیہ کے، تمثیل کے بالکل ایمان ہو جو قرآن و حدیث میں. وہ کہتے ہیں یہ بدبخت ملعون جو ہے عارف بھی تھا. انہوں نے کہا عارف کیسے تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو انسان ہے، انسان غصے میں آ جائے نا تو بیٹا بھی کہتا ہے یار آج ابا بڑے ناراض ہیں، غصے میں ہیں، مت جاؤ مت جاؤ، کوئی بات نہیں سنیں گے، الٹا ناراض بھی ہو جائیں گے، وہ یار بات بہت ناراض ہے. انسان غضب میں آ کے 20 سال کی رفاقت ہے بیوی کی، آپ کی بچوں کی ماں ہے، طلاق دے دیتا ہے. مغلوب الغضب ہو جاتا ہے نا. ورنہ دیکھو نا ایک عورت کے ساتھ تم نے 20 سال گزارے ہیں، تمہارے بچوں کی ماں ہے اور تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو، لیکن ذرا غصے میں آیا اور منہ سے بک بک آخر طلاق دے دی. اسی لیے انسان ایسا مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کو کہتا ہے تمہارے دین کو بھی گالی دیتا ہے، ایمان کو بھی گالی دیتا ہے. اس کو نماز میں کہتا ہے دباؤ جاؤ، چھوڑو یار تمہاری نمازیں بڑی دیکھی ہیں ہم نے، بڑے مولوی بنے پھرتے ہو. تو یہ کوئی شریف آدمی تو نہیں کہہ سکتا نا. مغلوب الغضب کیا مانا؟ جب غضب آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے، غضب اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. یاد رکھو غضب نہ ہو، یاد رکھو غضب نہ ہو، یہ تو بالکل نہیں، پھر تو کوئی بات نہیں. غضب ہو لیکن تیرے کنٹرول میں ہو، کہ اپنے نفس سے امارہ پہ قابو پا لے. وہ عارف تھا، وہ سمجھ گیا کہ بندہ تو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا. کہ اللہ کا غضب آ جائے تو نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو غلط فیصلے کرنے سے پاک ہے، وہ تو ظلم سے پاک ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو خالق ہے. ٹھیک ہے جلال ہے، غضب ہے، مجھے لعنتی بنا دیا، مجھے جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے نکال دیا، لیکن غضب اس پہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ غالب ہے ہر چیز پہ. ورنہ غصے کے وقت بھی کوئی مانگتا ہے کوئی چیز، وہ تو ہٹ جاتا ہے. وہ اس وقت بھی مانگ رہا ہے کہ میرا مولا ایک تو مجھے مہلت دے دے، لمبی عمر دے دے، پھر میری اولاد اتنی بڑھا دے جتنی آدم کی اولاد ہے. اللہ نے کہا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. انسان تو انسان، جن تو انسانوں سے زیادہ ہے. مجھے طاقت دے کہ میں ان کو گمراہ کر دوں، طاقت بھی دے دیتے ہیں. جو مانگتا گیا مل گیا. تو انہوں نے کہا دیکھو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن ایک عین کی کمی تھی. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا عاشق نہیں تھا خدا کا. اگر عاشق ہوتا اللہ کا تو کبھی گستاخ نہ ہوتا. عاشق مسئلے تو نہیں پوچھتے نا. محبوب نے حکم دیا، وہ ٹھیک ہے محبوب کا حکم ہے. حضور پاک نے حکم دیا، بس حکم دے دیا، خلاص سمینا ہوا تھا نا. وہ اگر مگر تو نہیں کرتے نا کہ یا رسول اللہ کافر 1000 ہیں اور ہم 313 ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خوراک ہے، کھانا ہے، ہم بالکل خالی ہیں، تو یہ کیسے جنگ ہم کرتے؟ انہوں نے کہا نہ یار، نحن اصحاب محمد، محمد مدنی، ہم تیرے عاشق ہیں، تو ہمارا محبوب ہے، تو ہمارا رسول ہے، تو ہمارے نبی ہے، تو ساری کائنات سے ہمیں زیادہ محبوب ہے. تو ہم حکم تو کرو، ہم تیرے آگے کٹیں گے، تیرے پیچھے کٹیں گے، تیرے دائیں کٹیں گے، تیرے بائیں کٹیں گے، جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے محمد مدنی کی طرف کوئی تلوار نہیں آئے گی، نہ تیر آئے گا. نے کہا ہم کوئی امام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں،
کہ ہم کہہ دیں گے جاؤ آپ جنگ کرو؟ نحن اصحاب محمد نقاتل امامک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں کہ ہم باغ والے ہیں، کھجوروں والے ہیں، کھیتی باڑی والے ہیں، ہم نے جنگ کبھی نہیں لڑی. اور جنگ نہ بھی لڑی ہو لیکن تیرے عاشق تو ہیں نا. عاشق کا کام ہی جلنا ہے، پروانہ جل جاتا ہے، پوچھتا تو نہیں ہے کہ شمع کیوں جل رہی ہے. اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ہٹا رہے ہو گے نہیں، میں نے جلنا ہے. آپ کپڑے سے بھگا رہے ہو گے نہیں، میں نے اسی آگ میں آگے جلنا ہے. چکور ہیں آپ ہٹا رہے ہو، اس نے کہا نہیں میں نے تو چاند پہ پہنچنا ہے. انہوں نے کہا یا محمد آپ تو ہمارے محبوب ہیں، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اس وقت تک تیرا ایمان کامل ہی نہیں جب تک ساری دنیا سے حتیٰ کہ والدین سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک عورت آ رہی ہے، اس کو پتہ لگا تیرا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا میرے شوہر کی چھوڑو، مجھے حضور کا بتاؤ. نے کہا محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے. آپ نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا بیٹا شہید ہو. انہوں نے کہا چھوڑو بیٹے کو، مجھے یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ خیریت. انہوں نے کہا الحمدللہ. کیوں؟ اصل محبوب محمد مصطفیٰ. بس جب حضور زندہ ہیں سلامت ہیں تو باقی کوئی بات نہیں. یہ عشق ہوتا ہے نا کہ صحابی کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں اور وہی کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ میرا مولا میرا تیرے اوپر ایمان ہے، کیا ہو گیا؟ میری لاش دائیں گرے یا بائیں گرے میں تیرے نام پہ شہید ہو رہا ہوں. کہیں گروں؟ جنازہ کو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، کفن ملے ملے نہ ملے نہ ملے. تو نے کہا یہ اگر اللہ سے محبت ہوتی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. اب دیکھو بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے چھوڑ چھوڑ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، بس چھوڑو جلدی کر. جلدا بھاگ رہا ہے سب. انہوں نے کہا 2 منٹ بعد. کہا چھوڑو 2 منٹ بعد سن لو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، 2 منٹ بعد سن لو. یعنی این سردیاں ہیں، میٹھی نیند میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، دونوں جوان ہیں، دونوں حسین ہیں، دونوں جمیل ہیں، ایک دوسرے کے بدن کا لمس لذت دے رہا ہے. لیکن تہجد کا وقت ہوتا ہے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کر کے اللہ اکبر. اب نہ بیوی یاد ہے نہ بچے یاد ہیں، اب اللہ کا دربار میں، کیونکہ اللہ کا عشق غالب آ گیا. اولاد نافرمان ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. اولاد گستاخی کرے منہ پہ تھپڑ مار دیتا. ایک بیٹا ہو سب سے پیارا ہو لیکن قرآن شریف اس کے ہاتھ سے ویسے اتفاق سے گر جائے باپ تھپڑ مار دیتا. کیوں؟ وہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. اچھا تم اتنے بے پرواہ ہو، خدا کے قرآن کو گرا دیا. وہ ابا جان غلطی سے گر گیا، میں نے تھوڑا گرا. اور بدبخت تم نے قرآن کو گرایا کیا؟ اب اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی. اب اور بیٹے کی محبت کچھ نہیں رہی. تو اس لیے وہ چونکہ محبت خدا بندی سے محروم تھا اس لیے وہ ملعون مانگتا گیا مانگتا. اللہ نے کہا جو مانگتے ہو لے لو، لیکن یاد رکھو میرا مقام بھی ایسا ہے، تم ساری زندگی گمراہ کرتے رہو، 70 سال میرے بندے کو گمراہ کرو، ایک دفعہ میرے بندے نے توبہ کر دی میں سارے گناہ معاف کر. اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور جو میرے بندے ہیں، جو میرے ہیں، جو صحیح معنوں میں میرے بندے ہیں، جو بندے بندگی کے لیے ہیں، جو باعث شرمندگی نہیں ہے، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہر بندے کے شیطان لگا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل معک قرین، آپ کے ساتھ بھی وہ جن قرین ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے انہ اسلم، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ دلوں میں دماغوں میں شبہات نہ پیدا کیا کرو. تقدیر نے لکھا ہے، تقدیر نے ایسے نہیں لکھا ہے، یہ غلط ہے.
کہ تقدیر نے لکھا ہے میں قاتل بن جاؤں، زانی بن جاؤں، نہ، میں نے قتل اپنے ارادے سے کیا ہے، میں نے زنا اپنے منشے سے کیا ہے، چونکہ میں نے یہ کیا ہے اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ کرے گا، اس لیے پہلے لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ زبردستی لکھ کے تم سے کرایا ہے، پھر اچھا انصاف ہے کہ زبردستی کرائے اور پھر ہمیں سزا بھی دے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ اللہ نے ہر چیز لکھی ہے، لیکن لکھا وہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بندہ نمازی ہوگا، عابد ہوگا، حاجی ہوگا، زاہد ہوگا، طواف کرے گا، قرآن پڑھے گا، میرے ذکر میں رہے گا، تبلیغ کرے گا، دین پھیلائے گا، گلی گلی کوچے کوچے بستر اٹھا کے میرے کلمے کے لیے پھرتا رہے گا، وہ جانتے تھے، لکھ دیا، لیکن کر تم اپنے اختیار سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی رحمت والی جو آیت ہے فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال محمد بن اسحاق قال نافع عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديثه قال وكنا نقول من لا يقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة عرف الله ثم رجعوا الى الكفر لبلاء اصابهم قال وكانوا يقولون ذلك لانفسهم قال فلما قدم رسول الله المدينة انزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لانفسهم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے دیکھو ایسا بندہ ہے جو فتن میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت فرض ہے سنت ہے قبول نہیں کرتے، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، عرف اللہ اللہ کو جانتے ہیں لیکن پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے۔ اور یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، کوئی پتہ نہیں بندہ کس وقت فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت اتاری تو صحابہ کو اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ ہر گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے، شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تواب الرحیم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ، اے میرے بندے جب تم تجارت کرتے ہو، معلومات کرتے ہو، دوڑتے ہو، آج یہ چیز سستی ہو گئی میں سٹاک کر لوں، میں کل بیچوں گا، مستودع میں رکھتے ہو، اگر ان چیزوں میں کیڑے مکوڑے پڑنے کا خدشہ ہے ان کی حفاظت کرتے ہو، دوائیں چھڑکتے ہو، رات دن نظام کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان مادی چیزوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، کبھی اپنے رب کو منانے کے لیے بھی تو تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی تو کوئی محنت کر۔ اب دیکھیں نا آدمی بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، میڈیکل میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، ایم بی میں ہے، فلاں ہے، بی اے کر رہا ہے، رات دن لگا ہے، بجلی بند ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بیچارہ موم بتیاں جلا کے بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی تو دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، کبھی تو نے رب کو بنانے کے لیے بھی محنت کی ہے، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی محنت کی ہے۔ بچہ سو جائے ماں اٹھاتی ہے، باپ اٹھاتا ہے، بیٹا تیرا امتحان قریب ہے اٹھ تیاری کر لے، کبھی تو نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ بیٹا نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لے، فرض ادا کر لے، سنتیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، دماغ دینے والے کو راضی کرتے رہ، دماغ کو صحیح رکھے تو کامیاب ہو جائے۔ دماغ اللہ دیتا ہے،
خرچ شیطان کے لیے کرتے ہو، ہاتھ اللہ دیتا ہے حرام میں لگاتے ہو، پاؤں اللہ دیتا ہے گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہو، تو اللہ کی غیرت کو پھر جلال آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح، لوٹ کے تو آؤ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے جہاد کرتے ہیں، یاد رکھو جہاد ایک جہاد ہے کافروں سے لڑنا، لیکن حضور پاک نے فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑو، اپنی خواہشات سے لڑو اور اللہ کے تابع ان کو بنا دو۔ جادو فینا، جہاد کر رہے ہیں، کیا مانا؟ میری فرما برداری کر رہے ہیں، میرے مامورات پہ چل رہے ہیں۔ جاہدو فینا، مجاہدہ کر رہے ہیں، جن چیزوں کو میں نے منع کیا ہے ان سے رک رہے ہیں۔ جاہدو فینا، میرے راستے میں اپنی جان مال لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے، اور جب تو کوشش کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، اپنے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ذرا تو دین پہ لگ تو صحیح، دین میں آتا صحیح، اور دین کا ذکر میں شامل تو ہو جا۔ قرآن پاک دیکھ لے، اس میں ایسی حلاوت ہے، ایسی لذت ہے، ایسا مٹھاس ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ رب کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، الیکشن میں جان لڑا دیتے ہو، ووٹ لینے میں جان لڑا دیتے ہو، اقتدار کے لیے جان لڑا دیتے ہو، دولت کمانے میں جان لڑا دیتے ہو، 24 گھنٹے ڈپٹی کر رہا ہے، نیند نہیں کرتا، سوتا نہیں، نوکر سو گئے، مالک بیٹھا ہے کہتا میرا کام بند نہ ہو جائے، 3 شفٹوں پہ ڈپٹی ہو رہی ہے، ہر 8 گھنٹے کے بعد نوکر بدل رہا ہے لیکن مالک بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے کبھی تو نے میرے لیے بھی اتنی محنت کی ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ مولا جو تیرا حکم ہے، بس ہم تو غلام ہیں نا۔ غلام کا کیا کام ہے کہ بولے؟ غلام کا کام بحث کرنا تو نہیں ہوتا نا، غلام کا کام ہے مالک نے کہا بھائی وہ بازار جاؤ، ٹھیک ہے، یہ کپڑا لے جاؤ، دھو کے لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہے جناب یہ رات کو کیوں دھوؤں، کل دھوئیں گے، یہ پھر بولے غلام تو نہ ہوا نا، پھر تو مالک ہو گیا نا۔ تو تم تو اللہ کے بندے ہو، مخلوق۔ اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، لیکن اے نہ ہو کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اس کے بعد پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اب بندہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ مولا تیری طرف کیسے آؤں؟ فرمایا اتباع کرو، پیروی کرو اس کتاب کی جو ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف، قرآن پڑھو، قرآن کے اعمال پہ چلو۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور وہ کتاب ایسی ہے جو ساری کتابوں سے بہتر ہے، وہ کلام ایسا ہے جو سب کلاموں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، جب اس پہ تم چلو، لیکن شرط ہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ جب عذاب آ جائے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر عذاب سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ شرور سے بچا، یا الہ العالمین اشرار سے بچا، یا اللہ ہمیں ابرار و اخیار کی صحبت نصیب فرما۔ کہتے ہیں جی کہ گھڑی کی طرح ایک چین بنی ہوئی ہے، یا چمڑے کا پٹا ہے، اس میں کوئی دھات ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی ہاتھ میں باندھ لے تو اس کو فلاں فلاں بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ میرا بھائی یہ کوئی تویز تو نہیں ہے نا، یہ علاج ہے، یہ تو ایک علاج ہے نا۔
اگر واقعتاً ایک علاج ہے، اب دیکھو نا، جیسے ہمارے پرانے دور کے جو اطباء ہوتے تھے، طبیب ہوتے تھے، بعض بیماری میں وہ کہتے تھے کہ آگ کا پتا لے کر جوتے میں رکھ لو اور جوتا پہنو، بعض کہتے تھے کہ یہ کوڑ تما جو ہوتا ہے نا بڑا سخت کڑوا ہوتا ہے، وہ کہتے لے آؤ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، بعض کہتے تھے کہ جی ہماری اتنی شدید گرمی ہے، وہ کہتے ہیں علاج کے لیے مہندی لگاؤ، بعض کہتے ہیں جی میرے پیٹ میں بالکل بڑی تکلیف ہے، ہونے کا چھلکا یہ سب گول استعمال کرو، اسی طرح بعض کہتے ہیں نہیں جی انجیکشن لگوانا ہوگا، اسی لیے آپ نے دیکھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو گردن کے منکے میں کچھ یعنی سلپ ہو جائے، ڈسک سلپ ہو جائے تو پٹا چڑھاتے ہیں کہ پٹا باندھ کے رکھو، اچھا کمر میں ہے تو کہتے ہیں جی کمر میں پٹا باندھ کے رکھو، تو بطور علاج تو کوئی حرج نہیں، یہ تو علاج ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں مثلاً کمر کے مہرے ہیں وہاں انہوں نے اس میں کوئی لوہا ہے یا کیا چیز ہے وہ بھی ڈال دی ہے تاکہ وہ اسی جگہ کو بڑا مضبوط رکھتی ہے، تو بطور علاج اگر استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ لوہا بطور انگوٹھی پہننا، بطور زیور پہننا حرام ہے، لیکن ایک ہے کہ بطور علاج آدمی پہن کر اٹھا رہا ہے، تو تلوار بھی تو لوہے کی ہوتی ہے، چاقو بھی لوہے کے ہوتے ہیں، چھریاں بھی لوہے کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر واقعی ڈاکٹر کہتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کوئی چیز ڈالی ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگر آدمی نے حج افراد کرنا ہو تو بھائی اچھی طرح سمجھو، جو مکے میں رہتے ہیں میقات کے اندر رہتے ہیں انہیں تو کرنا ہی افراد۔ اب جو آدمی مثلا پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک سے آ رہا ہے تو وہ اپنے ایئرپورٹ پر جب آئے گا ہوائی جہاز سے، چونکہ میقات گزر جائے گا پتہ نہیں لگے گا نا، اب وہاں غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے وہ اس کی مرضی ہے کہ افراد کی نیت کرے، اس کی مرضی ہے کہ پہلے عمرہ کر کے پھر حج کرے، اس کی مرضی ہے کہ حج اور عمرہ کو ملا کے قران کی نیت کرے، اس کی مرضی ہے، یہ ضروری نہیں پہلا حج ہو دوسرا ہو 10واں ہو کوئی بھی ہو، حج افراد بھی حج ہے، حج تمتع بھی حج ہے، حج قران بھی حج ہے، جو بھی اللہ نصیب کر دے الحمدللہ۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، اگر خوشی سے کرنا چاہو 100 کر دو، لیکن تمتع میں بکری لازم ہے، قران میں ہدی لازم ہے، صرف اتنا فرق ہوتا ہے، باقی جو بھی اللہ حج نصیب کرے۔ پہلا حج افراد کرو، حج افراد کرو، پہلا ہو چاہے 10واں ہو۔ ہجری کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا، یعنی سال جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں انتہا ہوتی ہے، یہ ہے ہجری سنہ، اس لیے اب گویا کہ ہم 1430 میں داخل ہو گئے۔ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، یہ گندم تو انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس درخت کو نہ چکھتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے، آپ نہ نکلتے تو اولاد بھی تو نہ نکلتی، سارے پھر وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے یہ غلطی کرنی ہے، غلطی آدم نے کی ہے لیکن اللہ لکھ چکے تھے، اگر آدم نے غلطی نہ کی تو پھر کہتے کیوں ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ کہتے اللہ میاں آپ نے کرائی ہے تو ہم نے کیا ظلم کیا ہے، تو تم ان کی دعائیں نہیں پڑھتے، بس صرف ایک لفظ پڑھ لیتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی ہے، اللہ نے تو کہہ دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین،
پھر اعتراف کر رہا ہے آدم کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے ظلم کیا نفسوں پر، ہم نے غلطی کی. تو غلطی تو آدم نے کی ہے. کہتے جی کہ وہ آدمی کتنا غریب ہو جس کو ہم زکات دیں. اللہ کے بندے جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، بس کھانا پینا مشکل سے چل رہا ہے، وہ غریب ہے. ایک مزدور ہے، مستحق ہے، 100 روپیہ روز کا کمائے، 100 روپے کی تو اس کو دال بھی نہیں ملتی 1 کلو. وہ کیا کرے گا؟ کیا کھائے گا؟ 600 ریال، 500 ریال، 400 ریال تنخواہیں ہیں. اللہ ہدایت دے. بس دعا کرو اللہ رحم کرے. یہ کمپنیوں والے جو ٹھیکیدار ہیں نا، جو لاتے ہیں ملازم، پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب دے کہ ساری زندگی بندہ سڑک پہ جھاڑو دے، ساری زندگی صفائی کرے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا، تنخواہ 500 ریال، 600. اور 500-600 ریال میں تو وہ چائے نہیں پی سکتا مہینے میں. تم تو 500-600 ریال ایک بوفے میں جا کے ایک ہوٹل میں کھانے کا دے آتے ہو، ایک وقت کا کھانا. تم تو جناب 500-600 ریال میں تمہارا تو ایک غترہ آتا ہے، رومال آتا ہے، اور اس غریب کو مہینے میں دیتے ہو، اور وہ بھی 3 مہینے رلا کر. پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب ہے. یہ سب مستحق ہیں زکات. حرام کی کمائی ترک کرنا نہیں چاہتا، توبہ کرے، اس کا کام ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. لیکن اگر وہ گناہگار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، زکات دے سکتے. ہاں ایسی بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ یہ نشے کا عادی ہے، ہیروئن کا عادی ہے، کوکین کا عادی ہے، یہ چرس کا عادی ہے، پیسے دوں گا ابھی جا کے نشہ خریدے گا، اس کو نہ دے. انڈیا سے میں عمرے کے لیے آیا تھا، مگر جتنے سے احرام پہنا ہے دم پڑ گئی. آپ میقات سے گزر گئے. میقات آپ کا یلملم تھا. اور اب جو جہاز آتے ہیں ان کا تو روٹ بھی عجیب ہے. یہ تو طائف سے ہو کے مکے کے اوپر سے گزر کے پھر جا کے جدہ اترتے ہیں. یہ تو 2 میقات آپ گزر رہے ہیں. اچھا وایا ریاض اگر آئے گا تو آپ وہ سید والا بھی گزر رہے ہیں، جوفا والا بھی گزر رہے ہیں، پھر آپ جدہ آ رہے ہیں. تو بالکل ایک بکری دم ہے، ایک بکری لے کر ذبح کر کے فقراء مکہ کے غریبوں کو کھلاؤ، بڑے آدمیوں کو، اور خود بھی نہ کھاؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اليك يرجع الامر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله على الاسلام، الحمد لله على الايمان، الحمد لله على الايمان، الحمد لله على درس القرآن، الحمد لله على سلامة الأهل والمال والأولاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الفلسطينيين، اللهم انصر الكشميريين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. in